صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عطایا بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، سب جانتے ہیں، سب سنتے ہیں کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو کوئی گننا بھی چاہے تو گن بھی نہیں سکتا۔ نعمتوں سے ڈھانپ دیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نعمتوں سے تم کو ڈھانپ دیا ہے۔ بڑی نعمت جو ہے وہ دین ایمان کی نعمت ہے، وہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات کے لیے یہی ایک نعمت ہے کہ آدمی میں اور اس کی زندگی میں دین آ جاوے۔ بس پھر دین کے راستے سے جو نعمتیں ملے گی آخرت میں وہ بے پایاں ہوگی، اس کی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ ذمہ داری بھی پوری کرتے رہیں، مانگتے بھی رہیں۔ جیسے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت بھی کریں گے تو اس سے مانگا بھی کریں گے۔ یہ دونوں ہیں کہ ہماری زندگی کا اصلی بنیادی سبق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے سے مانگیں گے۔ عبادت کرنا بھی ضروری، مانگنا بھی ضروری۔ کیوں کہ سب محتاج ہیں، سب فقیر ہیں اللہ کے علاوہ۔ اللہ کی ذات غنی ہے، باقی سب فقیر۔ اور اللہ کو پسند بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے اپنا احتیاج، اپنا افتقار یہ پیش کرے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ہر طرح محتاج ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے میں ہر طرح مددگار ہوں۔ ہاں، یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو جتنی حاجتیں پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اتنی مدد کرے۔ تو مدد لینے کا راستہ ہے اللہ نے دی ہوئی ذمہ داریاں پوری کرنی، جان اور مال میں صحیح یقین کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اور پھر اللہ سے مانگا کرو۔ حکم دیا ہے مجھ سے مانگا کرو، میں قبول کیا کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں دعا قبول کیا کروں گا۔ تو دعا مانگنے کا حکم بھی دیا اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ تیسری بات یہ کہ دعا سکھائی ہے ہم کو، اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا مانگنا ہے، کب کس وقت کیا مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے، یہ سب سکھایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم کو دعوت بھی دی ہے اور ہم کو دعا بھی سکھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے داعی ہیں، اللہ سے مانگنے میں بھی داعی ہیں۔ جی ہاں، آپ کے کاموں میں یہ ہے دعوت، عبادت، خدمت اور اللہ سے مانگنا۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات نے قربانیاں دی ہیں، وقت دیا ہے، سارے اعمال پورے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، جس کو مانگنے کی توفیق ہو گئی سمجھو اس کے لیے اس کی مراد پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے سامنے عاجزی کرنے کی توفیق دے سمجھو اس کی مدد کرنے کا ارادہ ہوا ہے اللہ کا۔ چون خدا خواہد کہ ما یاری کند، میل مارا جانب زاری کند۔ ایک اللہ کے نیک بندے کی بات ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ چون خدا خواہد کہ ما یاری کند، میل مارا جانب زاری کند، کہ جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کسی بندے کی مدد کا تو اس کو آہو زاری کی توفیق ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے آہو زاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اپنے کوتاہیوں کو یاد کر کے روتا ہے، اپنی محتاجی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے روتا ہے، عاجزی زاری کرتا ہے خاص وقتوں میں۔ تو سمجھو مدد ہونے والی ہے۔ ہاں، کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ دعا ہماری ضرورت بھی ہے، دعا ہماری عبادت بھی ہے۔ دعا صرف ہماری حاجت نہیں ہے، حاجت بھی ہے، اور دعا کو اللہ عبادت قرار دیتے ہیں۔ ہاں، دعا عبادت کا مغز ہے۔
لیے دعا کا ثواب بھی ملے گا، دعا سے مراد بھی پوری ہوگی، دونوں باتیں ہوگی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ دعا غیر خدا سے مانگنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، اللہ سے مانگ لیا۔ جیسے عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، کہ دعا بھی کسی سے ہے، تو دعا عبادت ہے، دعا ہماری حاجت بھی ہے۔ اللہ نے دعاؤں کا دروازہ پہلے دن سے کھولا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، ان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، پشیمان ہو گئے، تو اللہ نے ہی دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگو اپنی پشیمانی کے لیے، اپنے قصور کا اعتراف کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہ دعا جو اللہ نے سکھائی وہ دعا مانگی، دعا بھی سکھائی، پھر دعا بھی قبول بھی فرمائی۔ تو اللہ کا کرم ہے، اول اور آخر، ہاں ہر کام میں اللہ اول، آخر بھی اللہ۔ بہت بڑی بڑی عنایتیں ہیں اللہ کی، بڑا کرم ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، جتنا اچھا گمان ہوگا اللہ کی طرف سے اتنی اچھائی آئے گی۔ جیسا گمان کرے گا بندہ ویسا معاملہ کریں گے اللہ۔ تعلیم دی ہے اچھا سے اچھا گمان رکھو اللہ سے، آپ کوئی نا امید نہ بنے، کوئی کسی حال میں نا امید نہ بنے۔ ہاں جتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں، جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، نا امید بن کر اللہ کے دربار میں نہ آوے، بلکہ امیدوار بن کر آوے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جسے ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، گناہ ہو گیا، پھر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے آیا، تو وہ اپنے اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ بہت بڑی بشارت کہ وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، یعنی بہت معاف کرنے والا، اور صرف معاف کرنے والا نہیں، معافی کے بعد رحم کرنے والا۔ ایک تو بھائی معافی ہو گئی تو چھٹی ہو گئی کہ نہیں، معافی بھی ہو جائے گی اور آگے رحمتیں بھی ہوگی، تو اس لیے کہا یجد اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ کوئی نا امید نہ بنے، اپنی عبادتوں پر کوئی اتراوے بھی نہیں، اور اپنے گناہوں پر نا امید بھی نہ بنے۔ ہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہے، اللہ جانتے ہیں، اس لیے امیدوار رہے، اللہ سے مانگے، ہاں مانگ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اللہ زیادہ مانگنے سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، زیادہ مانگنے سے زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی دعا اللہ کو پسند آتی ہے تو ان کی مراد روک لیتے ہیں تاکہ وہ مانگا کرے، ان کا مانگنا پسند ہے۔ ہاں خوشنما یاد نہ علیہ تو تیرا رونا مجھے بہت پسند ہے، ہاں اس لیے اس کو رونے دو میرے سامنے۔ ہاں تو اللہ کے بندے اللہ کے سامنے روتے ہیں، اور ان کی مرادیں ابھی اٹکی ہوئی ہے، کیوں کہ ان کا رونا اللہ کو پسند ہے، ان کا مانگنا پسند ہے، ان کی عاجزی پسند ہے۔ ہاں تو مقصود بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے۔ دعاؤں سے بھی راضی ہوتے ہیں، توبہ سے بھی راضی ہوتے ہیں، عبادت سے بھی راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، جی ہاں، حالانکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑوں سے بات کرنے کے لیے بھی وقت لینا پڑتا ہے، ہاں اللہ کے ہاں ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب چاہو اللہ سے بات کر لو، جب چاہو اللہ سے مانگ لو، جب چاہو اللہ کو یاد کر لو۔ جی ہاں اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اس میں سے ایک دعا ہے کہ اپنے آپ کو دعا والا بناؤ۔ اس دعوت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری دعاؤں میں جان پڑ جاوے، ہم اپنی دعاؤں سے اللہ سے کام بنانے والے ہو جائیں، کہ ہمارا کام اللہ بنائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس لیے انبیاء کرام کو اللہ دعوت والا اور دین کے کاموں کی ذمہ داری دیتے ہیں، اور دعا والا
راستہ بھی دیتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ آئے کہ اللہ سے دعا مانگے، جب کوئی مسئلہ آئے اللہ سے دعا مانگے، اللہ کا کام کر کے اللہ دعا مانگے. یہی نظام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، تجھ سے مانگتے رہیں گے. کبھی دعا کی قبولیت میں اور اس کا اثر ظاہر ہونے میں دیر لگتی ہے تو آدمی نا امید ہو جاتا ہے کہ میں نے تو دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی. یہ نہیں کہنا، منع ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اس کو کس نے کہہ دیا کہ نہیں ہوئی؟ قبول ہونا نہ ہونا تو یہ غیبی چیز ہے. غیب کی خبر اللہ سوائے نبیوں کے کسی کو نہیں دیتے، تو کیسے خبر ہو گیا کہ نہیں ہوئی؟ تو منع ہے کہ کوئی ایسا نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں. مقبول ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ رد ہو گئی اس کو ڈال دیا ردی میں، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں فرماتے، اس لیے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. کبھی تو محفوظ رکھتے ہیں کسی حکمت کی وجہ سے، بہت دیر سے اس کا نتیجہ دیتے ہیں کہ مانگتے رہو دیر سے نتیجہ. حکمت ہے اللہ کی کہ فوراً دینے میں کوئی بات ہے، اور کبھی فوراً بھی دے دیتے ہیں، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. اور کبھی دنیا میں دیتے ہی نہیں اس کی دعا کا نتیجہ، بلکہ اس کو محفوظ رکھ کر آخرت میں دیں گے. اور بندے سے کہیں گے کہ تم نے فلاں دعائیں مانگی تھی، اس کو تو ہم نے دے دیا. فلاں دعا مانگی تھی، اس کا ہم نے کچھ نہیں دیا، کہ ہاں کہ یہ لو. اس کا مطلب ان کو ہمیشہ کے لیے وہ دیں گے. تو وہ خوش ہو کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری ساری دعاؤں کا بدلہ مجھ کو یہاں ملتا. یہ بتائیں حدیثوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تعلیم دی ہے، تاکہ دعا کے معاملے میں ہم نہ بگڑ جائیں اور اپنے معاملے کو نہ بگاڑیں اپنے نادانی سے. ہاں، دعا کا بڑا معاملہ ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دربار میں بندوں کی دعاؤں کا بڑا اکرام ہوتا ہے، جو یہاں سے جاتی ہیں اوپر، عرضیاں اوپر جاتی ہے تو اس کا اکرام ہوتا ہے. اسے ردی میں نہیں ڈالا جاتا، اسے محفوظ کیا جاتا ہے وقت پر بدلہ دینے کے لیے، وقت پر اس کا نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے. اس لیے کہا کہ اللہ کے دربار میں دعاؤں کا سب سے زیادہ اکرام ہوتا ہے، اور دعاؤں کے ذریعے سے بلاؤں کو رکواتے ہیں. ہاں، بندے کی دعا اوپر گئی ہے، بلا نیچے آ رہی ہے، دعا بلاؤں کو نیچے نہیں آنے دیتی. تو دعا کے بڑے اثرات ہیں. اس لیے ہماری محنت کا ایک حصہ دعا بھی ہے کہ خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ سے اپنی محنت کے ساتھ دعائیں مانگے. کیونکہ مزدور اپنی مزدوری سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا. وہ مزدوری بھی کرے، محنت کرے گا اور پھر وقت پر اپنی مزدوری لے گا. تو وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے. ہاں، اس لیے کہا کہ عمل کے ختم پر اللہ سے معافی بھی مانگو، دعا بھی مانگو. عمل کا خاتمہ استغفار پر اور دعا پر. جیسے نماز ختم ہوئی ہے، سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرنے سے دعا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے دعا، درود شریف کے بعد. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نماز میں کیا دعا مانگوں؟ تو وہ جو قاعدے میں ہم آج پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، وہ سکھائی، دعا سکھائی. شب قدر میں کیا دعا مانگے؟ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ باپ بیٹی یہی کام کرتے ہیں ہمارے لیے، پوچھتے ہی رہتے تھے. ان کی برکت سے ہمیں بہت سے دروازے کھلتے تھے. عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ شب قدر رمضان میں شب قدر مل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو ان کو شب قدر کی دعا سکھائی. ابو بکر کو نماز میں مانگنے کی دعا سکھائی. تو دعا کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا. اس لیے دعا مانگنی ہے، اپنے آپ کو دعا والا بنانا ہے. ہمارے مجمع میں جو ہم اجتماعی دعائیں مانگتے ہیں، یہ انفرادی دعاؤں کی تعلیم کے لیے ہے کہ جس طرح مجمع میں اجتماعی طور پر دعائیں مانگی ہے، آئندہ انفرادی طور پر بھی اپنے مسائل کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے دعا مانگو، جنت کے لیے دعا مانگو. حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی جنت کے لیے دعا مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھے، تو آپ مجھے اس کے حوالے کر دیجئے. کوئی دوزخ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے
تو دوزخ کہتی ہے یا اللہ یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے، اس کو مجھ سے بچا لیجئے۔ تو ہماری دعاؤں میں جنت دوزخ بھی ہمارے ساتھ، جیسے دستخط کے دعا عرضی کے بعد دستخط لیتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں، ایسے وہ جنت دوزخ بھی۔ تو جنت کہتی ہے کہ یہ مانگ رہا ہے یا اللہ تو مجھے اس کو دے دیجیے، دوزخ کہتے ہیں یہ پناہ مانگ رہا تو مجھے اس سے بچا لیجیے، یہ دوزخ میں نہ آوے۔ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا دعاؤں کے بارے میں، اس لیے اللہ سے دعا مانگنے کے اپنے آپ کو عادی بناوے۔ دین کی محنت میں نکلنا جو ہے وہ تو خیر کے کاموں کا عادی بننے کے لیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص سے فرما رہے تھے جب وہ جا رہے تھے قادسیہ کی طرف کہ تمہارے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا، ذمہ دار سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا۔ ہم بھی اپنی جماعتوں سے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، یعنی اتنا کرو کہ عادی ہو جاوے، دعوت دینے کے عادی، علم و ذکر کے عادی، خدمت کے عادی، دعاؤں کے عادی، ہاں کہ ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے میرے بھائیوں دعا مانگنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، دعا مانگنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ جب دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، یہ سکھایا ہے۔ پھر تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، اپنے لیے بھی ایمان والوں کے لیے بھی، پھر اپنی مراد مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو کہنے والا کہتا ہے کہ ارحم الراحمین متوجہ ہو گئے ہیں، اب کیا کہنا ہے؟ جی ہاں، ایک آدمی کہہ رہا تھا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، فرمایا ہو گیا کام، مانگو مانگو، حضور نے فرمایا مانگو، یعنی اللہ متوجہ ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے متوجہ ہو کر دعائیں مانگنی ہے۔ تو ہمیں دعا مانگنی ہے، مانگیں اور دعا کے عادی بنے۔ مخصوص اوقاتوں میں بھی دعا مانگیں، عام وقت میں بھی دعا مانگیں، ہر وقت کی دعا سکھائی ہے۔ راستے میں اللہ کے نکل کر دعائیں سیکھیں، مختلف اوقات کی، مختلف موقعوں کی، تاکہ مختلف موقعوں کی خیر ہمیں ملتی رہے، اس کی بشارتیں ملتی رہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أنت الله الرؤوف الرحيم أنت الله الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجز الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك يا رب من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، جس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے. اے اللہ پوری کی پوری امت کو
اس مقصد کی طرف اے اللہ تو متوجہ فرما دے اور امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی، امت کے معاشرے کی اے اللہ ہر جگہ پر ہر طرف حفاظت فرما لے، ہر خیر سے مالا مال فرما لے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے نام پر جو نقل و حرکت ہو رہی ہے اور جتنی دینی خدمتیں دنیا میں ہو رہی ہیں اور جن کا ہونا تجھے پسند ہے، اے اللہ ان تمام خدمتوں کو اور محنتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اسے قبول فرما اور پورے عالم میں حق اور ہدایت کی راہیں آسان فرما اور ہدایت کے دروازے اپنی طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے، دلوں کے اقفال کو بھی کھول دے، دلوں کے اندھاپن کو بھی دور فرما دے اور اپنی قدرت سے اور اپنے کرم سے حق کو اور ہدایت کو تمام انسانوں کے لیے آسان فرما، خصوصاً امت کے لیے آسان فرما کر ایک ایک امتی کو اپنی ذمہ داری پر کھڑا کر دے، ایک ایک امتی کو اپنے دین کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے قبول فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہر خیر سے ہماری اور پوری امت کی اعانت فرما اور مدد فرما، اور جو محنتیں ہو رہی ہیں یا اللہ جو خدمتیں ہو رہی ہے ان تمام خدمتوں کو محنتوں کو قبول فرما اور اس کے بہترین اثرات دنیا میں بھی ظاہر فرما اور آخرت میں اس کے نتیجے جو تیرے وعدے ہیں وہ ہمارے حق میں پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے موت اور بعد موت میں برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، پریشانیوں کو عافیت سے بدل دے، پریشانیوں کے اسباب کو امت میں سے اٹھا لے، موجبات مغفرت اور موجبات رحمت امت میں قائم فرما دے۔ اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت پوری امت میں قائم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، امت کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ امت کی بیماریوں کو دور فرما دے، امت کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کی صحت و شفا کو دین کے کام میں لگا دے۔ اے اللہ جو محتاج اور مقروض ہے یا اللہ ان کو اپنے قرضوں میں سے نجات دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں یا اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرما اور ان میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنی جائز ضرورتیں تیرے بندوں کی اٹکی ہوئی ہیں، اے اللہ جو تیرے علم میں ہے ان تمام اپنے بندوں کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، اس میں برکت عطا فرما اور ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہے، اے مولا کریم ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے اپنی پناہ میں لے لے اور ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرما، محنتوں کو بھی قبول فرما، خدمتوں کو بھی قبول فرما اور پورے عالم میں حق اور ہدایت کے آنے کا ذریعہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔